بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب، آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کریں گے جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، هم فيها
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، آپ نے جو آیات بینات تلاوت سماعت کی، ان کا مفہوم سماعت کیجئے۔ خالق کائنات نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو بجز جھوٹی امیدوں کے، اور وہ تو محض وہم و گمان ہی کرتے رہتے ہیں۔ پس ہلاکت ہو ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب خود اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ نوشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تاکہ حاصل کر لیں اس کے عوض تھوڑے سے دام۔ سو ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس مال کے جو وہ یوں کماتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ بجز گنتی کے چند دن۔ آپ فرما دیجئے کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ؟ تب تو خلاف ورزی نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی، یا یوں ہی بہتان باندھتے ہو اللہ تعالیٰ پر جو تم جانتے ہی نہیں؟ ہاں، ہمارا قانون یہ ہے جس نے جان کر برائی کی، جان بوجھ کر برائی کی، اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے، تو وہی دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ باب ذی وقار، آیات بینات کا مفہوم آپ نے سماعت کیا، تشریح سماعت کیجئے۔ چونکہ بنی اسرائیل اور مسلمانوں سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے، سب کے سب، اکثریت ان میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی کتب کو یا تو بدل دیا یا پھر اپنی طرف سے کچھ اس کے اندر ایڈ کر کے لکھ کے اس کے اندر اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان کا مقصد کیا ہوتا؟ صرف اور صرف دنیا کا مال حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ خود اپنے ہاتھوں سے تم ایسی چیزیں شامل کر دیتے ہو اور پھر کہتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تھوڑا سا مال لے لیتے ہو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر کوئی چیز داخل کر کے اپنی طرف سے لکھ کے تو زیادہ دام لینے جائز ہیں۔ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ جتنا مال بھی اس کے حوالے سے کوئی لے گا وہ سارے کا سارا مال کم ہی ہوگا۔ اس لیے فرمایا ہلاکت ہو ان کے لیے جو انہوں نے لکھا اور جو کمایا۔ اور ویل کا ایک معنی ہوتا ہے جناب، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا لفظی معنی ہلاکت ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو، اپنی تمام تر چیزوں کو، معاملات کو، عبادات کو، دین کو خلط ملط کر دیا۔ اور آپ کے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے درمیان کم و بیش کوئی 600 سال کا فاصلہ ہے۔ ان 600 سالوں میں ان لوگوں نے اپنے دین کے ساتھ اور اس معاشرے کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی کریم آقا علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور کریم آقا علیہ السلام نے چند سالوں کے اندر کائنات کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ تبدیل کرنے سے مراد کہ ہر طرف بہار آ گئی، ظلمت دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز عطا فرمائی، دین اسلام عطا فرما دی، اسلام کی تکمیل فرما دی، اور ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی، لا ریب کتاب کے، جس کے اندر شبہ کی گنجائش نہیں، جس کے اندر تحریف نہیں، جس کے اندر تبدیلی نہیں، جس کی حفاظت کا ذمہ خود ذات باری تعالیٰ نے لیا ہے، جس کی تلاوت آپ نے ابھی سماعت کی۔ اس کے بعد یہودیوں کا یہ کہنا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یہ بھی ان کا اپنی طرف سے ایک اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک طرح سے بہتان باندھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ وہ کہتے تھے کہ ہم چند دن بس جائیں گے جہنم میں اور اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا۔ اس کی وجہ بھی بیان کرتے، کہتے جی ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی اس بارے میں وعدہ لیا ہے؟ اگر تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی تمہیں وعدہ دیا ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں فرماتا، اور اگر ایسی بات نہیں ہے اور یقیناً ایسی بات نہیں ہے تو تم اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہو۔
اس کے بعد فرمایا ہاں ہمارا قانون یہ ہے کہ جس نے جان کر برائی کی، جان بوجھ کر جو بندہ برائی کرتا ہے اور اس کی برائیاں اس کو گھیر لیں، اس قدر گھیر لیں کہ اس کی نیکیوں پر غالب آ جائیں، تو ابدی طور پر وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں پر یاد رکھیں جی اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ یہودیوں کے حوالے سے، کیونکہ ان کی برائیوں نے ان کی نیکیوں پر غلبہ پایا اور ان کی برائیاں بڑھ گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ابدی طور پر جہنم میں پھینک دیا۔ لیکن یاد رکھیں جو ایمان لائے اچھے کام کیے وہ جنتی ہے۔ ایک قانون آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی بندہ اگر جس کا ضروریات دین کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر جو بھی چیزیں ہیں جن چیزوں کا ایمان تقاضا کرتا ہے ان کے حوالے سے ایمان ٹھیک ہو، اگر کسی حوالے سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی اعمال کے اندر کوئی ایسی رہ گئی تو ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی گناہ نہیں کرنا جی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی خیر ہے چند دن ہی جہنم میں جائیں گے نا، گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد تو ایک دن نکال لیے جائیں گے، لیکن کس بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ وہ جہنم کے جس کا ایک لمحے کا کروڑواں حصہ جو ہے نا وہ عذاب بھی ہم سے برداشت نہیں کیا جا سکے گا۔ آپ کے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے، اس لیے کبھی بھی اس حوالے سے رسک نہیں لینا چاہیے، توبہ کی امید پر گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس امید پر کہ میری خطائیں معاف ہو جائیں گی ایسی صورتحال کے اندر بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ جناب پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد پیش کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک ہے دل بغل میں، جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، محروم کیوں رہوں میں، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، سبحان اللہ، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، یہ داغ بھی نہ ہوگا
کوئی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ احباب ذی وقار، ہم پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ لے چل کدی خدایا سرکار دے بوئے تے، میں بھی سلام آکھاں غم خار دے بوئے تے، لے چل کدی خدایا، آقا دا روزہ ویکھاں کردہ رواں نظارہ، آقا دا روزہ ویکھاں کردہ رواں نظارہ، واپس بلان لوکی آواں نہ پھر دوبارہ، مینوں موت آوے خدایا سرکار دے بوئے تے، مینوں موت آوے خدایا سرکار دے بوئے تے، لے چل کدی خدایا، سرکار دی او نگری جنت تو وی اعلیٰ، سرکار دی او نگری جنت تو وی اعلیٰ، جتھے حوراں غلم راندے اتھے وسدا کملی والا، ڈیرا رحمتاں لایا سرکار دے بوئے تے، ڈیرا رحمتاں لایا سرکار دے بوئے تے، لے چل کدی خدایا، میں درود جا کے اٹھے پڑھ لکھاں تے ہزاراں، میں درود جا کے اٹھے پڑھ لکھاں تے ہزاراں، پھر اتھے میرا کی ہے زندگی اتھے گزاراں، گزرن دے دن بقایا سرکار دے بوئے تے، گزرن دے دن بقایا سرکار دے بوئے تے، لے چل کدی خدایا، مل کے صحابہ سارے محبوب کول آون، مل کے صحابہ سارے محبوب کول آون، ہجرت دی رات آقا صدیق کول آون، اج آپ آقا آئے،
अज आप मदनी आए सुन यार दे बूहे ते अज आप आका आए सुन यार दे बूहे ते मैं भी सलाम आखां गम खार दे बूहे ते ले चल कदी खुदाया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अहबाब जी वक़ार, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके ज़िमन में कई वाक़यात आपने समाअत किए। वक्त मेरे पास कलील है, प्रोग्राम के अगले मरहले की जानिब बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा अगला मरहला सवालात व जवाबात की नशिस्त पर मुश्तमिल होता है। आप अहबाब के बहुत सारे सवालात और बहुत सारे कमेंट्स हमें मौसूल होते रहते हैं। कुछ लोगों के एतराज़ भी होता है कि देखें मुफ्ती साहब तिलावत के दौरान मुताला कर रहे होते हैं। बड़ी अच्छी बात है, आप लोग छोटी छोटी बात नोट करते हैं, बड़ी खुशी होती है। ज़ाहिर है कि अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हमें बाज़ चीज़ों का कैसे इल्म होगा। कोई भी चीज़ आप देखें तो आप अच्छी नीयत के साथ तनकीद कर सकते हैं, और जिस शख्स के ऊपर तनकीद होती रहती है अगर वो उसको अच्छी नीयत के साथ कबूल करे तो बहुत सारी बातें दूर हो सकती हैं। हमें तनकीद का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। आप अहबाब तनकीद कर सकते हैं जनाब, लेकिन एक दायरा कार के अंदर रहकर। बड़ी अच्छी बात है। तो आपके लिए अर्ज़ ये है कि जब कारी साहब तिलावत कर रहे होते हैं तो मैं कुरान पाक से उनके जो तलफ़्फ़ुज़ हैं, उनके अल्फाज जो वो नज़म जो तिलावत कर रहे होते हैं, मेरी तवज्जो उस जानिब होती है। वरना कोई ख़ास मुताला के अंदर या ज़ाहिर है तिलावत हो रही होती है तो उसके दौरान में कोई ऐसा जुमला कहना या बजाय इसके कि हम इधर उधर देखें और सुबहान अल्लाह की दाद दें, इसलिए मैं सुबहान अल्लाह भी दरमियान में किसी वजह से नहीं कहता कि कुरान को तवज्जो से ही सुनना चाहिए और चुप रह के। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका कोई भी ऐसा कोई मशवरा होगा तो उस पर हम ज़रूर अमल करेंगे। आज के सवालात की जानिब बढ़ते हैं। कारी साहब, कौन से आज के सवालात हमें मौसूल हुए? साहब, आज का पहला सवाल जो व्हाट्सएप पर हमें मौसूल हुआ, एक बहन ने बड़ी दुख और दर्द भरी कहानी अपनी सुनाई है। पाकिस्तान से तो लोग सुनते ही हैं हमें, लेकिन ये बाहर के मुल्क से एक बहन ने हमें व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है। तो मैं चाहूँगा कि आप उसका सवाल ख़ुद ही लाइव सुन लीजिए। व्हाट्सएप पे मैं प्ले कर देता हूँ, तो फिर आप उसकी जो रहनुमाई हो आप करना चाहें वो कर दीजिएगा। तो मैं प्ले कर रहा हूँ, ये सुनिएगा आप। हस्बैंड की माँ की डिमांड थी हमसे कि ये हमें मिलते नहीं हैं, मिलना शुरू करें, आके हमारे पाँव पकड़ें, माफ़िया मांगें, ज़मीन पे बैठें, घुटने पकड़ें, माफ़ी भी मांगें, चाहे हमारा बेटा जितने मर्जी जुल्म कर रहा है। तो ये डिमांड मेरी अम्मी ने कभी पूरी नहीं की। इनके घर नहीं गए माफ़ी मांगने, उनके पाँव नहीं पकड़े हमने। तो इसके लिए भी नाराज़ रहते थे इसके माँ बाप पाकिस्तान में। अच्छा, 2-3 मिसालें बताना चाहती हूँ कि आपको मेरा केस समझ लगे अच्छी तरह। ये बंदा मुझे सारी सारी रात 4-4, 5-5 घंटे मारता था। बेड पे लेटी होती थी, कहता उठ के बैठ, उठ के बैठ, बैठा के सर दीवारों के साथ मारता था और कहता था घड़ी क्यों देख रही हो, टाइम नहीं गुजर रहा, मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा, तुम बच्चे छोड़ के पाकिस्तान जाओगी एक दिन, तुम यहाँ से जाओगी, तुम यहाँ से जाओगी, बस ज़हनी मरीज। फिर ये मुझे लोहे की हथौड़ी निकाल के घरेलू बातों पे, इसकी माँ इसको फ़ोन पे शिकायतें लगाती थी पाकिस्तान से, और ये घरेलू मसाइल, तुम्हारी माँ नहीं आई, मेरी माँ नहीं मिली, इस तरह की बातों पे ये मुझे हथौड़ी, लोहे की हथौड़ी निकाल के ना मेरे पाँव, टांगों, हाथों पे मारता होता था। मुझे ठोड़ी पे मुक्के मारता था, मेरे होंठ फाड़ देता था मुक्के मार मार के, और लोगों को बाहर जाके कहता था जाओ मैंने अपनी बीवी को मारा, किसकी हिम्मत है आके, इस तरह का गुंडा था, ये जाओ जिसने आके बचाना है इसको बचा लो। जूते, डंडे, छुरी इसने मेरे ऊपर एक दफ़ा निकाली थी। इसने मेरे हाथों पे, पाँव पे थोड़ियाँ मारी हुई हैं। डंडे, बुरश मारता था, जूता मारता था, सर दीवारों के साथ मारता था, खून निकालता था, और बाद में कुरान उठवाता था। किसी को नहीं बताओगी कि आज रात मैंने तुम्हें कितना मारा है। और छोटे छोटे बच्चे थे, सुबह उठ के मैं खौफ की वजह से इससे डर कर चुप करके सब घर के काम करती रहती थी, बच्चे ना मुझसे छूट जाएं, मुझसे बच्चे ना ले लें। फिर कहता था अगर कभी बच्चों के साथ पाकिस्तान जाओगी, मैं वहां से गुंडे भेज के ना बच्चे उठा के अमेरिका भाग जाऊंगा।
اور میں اٹالین مافیا کا باس ہوں، میں گاڈ فادر ہوں، یہ اپنے بارے میں باتیں کرتا تھا ہر وقت، سب میرے پاؤں پہ بیٹھیں گے آ کے، یہ نیچر تھی اس کی نا۔ اب 27 سال کے بعد اس نے نئی پاکستان سے جوان لڑکی کوئی لے آیا شادی کر کے، اور اب اس نے مجھے چھوڑ دیا، ڈیورس بھیج دیا۔ ایک چھوٹی سی 4-5 مثالیں میں نے، چلتر عورت، دوزخی عورت، چلتر باز عورت، بس یہی ڈائلاگ مجھے مارتا تھا۔ اور میں یہاں آ کے ٹیچر بنی ہوں، میں نے یہاں انٹرپریٹر کا کام سویڈش زبان سیکھ کے میں نے ادھر لائبریریوں میں جاب کی، ٹیچنگ کی، اللہ کا شکر ہے میں بڑی بڑی اچھی جابیں، اس سلوک کے باوجود گھر میں جو میرے عاشر ہوتا تھا، کام پہ مجھے بڑے شوق سے بھیجتا تھا، جاؤ جاؤ ساری تنخواہ رکھ لیتا تھا، تو میں اس کے باوجود اچھی جابیں کی ہیں یہاں پہ آگے، اس نے میری شخصیت بھی برباد کر دی ہے، میں پھر بھی خودکشی کی طرف نہیں جاتی، جو بھی میرے ساتھ ہوا ہے ساری زندگی۔ تھوڑا سا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا تھا کہ 27 سال کی سٹوری ہے، میں ساری تو نہیں سنا سکتی، لیکن یہ بتاتی ہوں کہ اس کے خیالات نا، اٹالین مافیا کا باس ہوں، میں گاڈ فادر ہوں، اس نے اپنے 2-3 بھائی نا کینیڈا امریکہ سیٹ کرائے ہیں، سویڈن، تو اس کے فخر میں پھرتا رہتا تھا، تو اس لیے اپنے آپ کو گاڈ فادر اور باس مافیا کا کہتا تھا، لاہور کے گنڈے گوال منڈی کے میرے دوست ہیں، میں تمہاری ماں کے گھر بھیجوں گا، زبانیں کٹوا دوں گا سب کی، اور بامبو پھکوا دوں گا، اور بچے تمہارے اٹھا کے لے جاؤں گا۔ یہ سٹوری ہے میری ساری زندگی کی، اور اس کے اندر میری اب نہ ہمت ہے، میرا ذہن، میرا جسم اب نہ ختم ہو چکا ہوا ہے تکلیفیں برداشت کر کر کے، لیکن میں نے اپنی اولاد نہیں چھوڑی، ان کے پاس رہنے کے لیے میں نے سارا کچھ برداشت کیا تھا۔ آئی ہوپ آپ سمجھ سکیں گے اس بات کو۔ اور سویڈن لا کے اس نے مجھے نا گرل فرینڈ بنا کے نا اپنے ساتھ گھر میں رکھا ہوا تھا، اپارٹمنٹ میں، میرا نکاح نامہ شو ہی نہیں کرتا تھا سویڈش گورنمنٹ کے سامنے۔ اسلام آباد ایمبیسی میں میرا انٹرویو ہوا جب پہلی دفعہ میں یہاں آنے لگی تھی 1992 میں، تو ان کو کہتا ہے، ان کو بولو ہم سویڈن جا کے شادی کریں گے، ان کو کہو میرا دوست ہے، تو میں پریگننٹ ہو گئی تھی۔ جو اس نے کتے نے بکواس کی نا، کہ مجھے نہیں سمجھتی، تب عمر چھوٹی تھی، تو میں نے وہی جا کے ایمبیسی میں کہہ دیا، ویزا تو انہوں نے مجھے دے دیا، ان کو اس نے بولا تھا سویڈن جا کے شادی کرے گا، نہ اس نے مجھے یہاں لا کے پیپروں میں کبھی بیوی ایکسیپٹ کروایا تھا، نہ بیوی کا سٹیٹس دیا تھا۔ یہ بھی جھگڑا تھا ہمارا اور ان کا۔ آئی ہوپ کہ اب تھوڑا بہت پکچر آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی، اس لیے ہم خلا بھی نہیں لے سکے، خلا کا پروسیس پاکستان میں کون کرتا، میں وہاں جاتی یہ بچے اٹھا کے لے جاتا، بہت مصیبت تھی میری زندگی میں۔ کے بعد میں نے اپنے سر پہ سکارف لینا شروع کیا تھا، جو کہ میں نے الحمدللہ آج تک نہیں اتارا۔ تو مجھے کہتا تھا سکارف لے کے لوگوں پہ تم نے ڈرامہ ڈالا ہوا ہے، ڈرامہ ہوتا تو میں اتار دیتی، کب کی ڈرامے کے لیے تم نے لوگوں کے اوپر دکھانے کے لیے سکارف لیا ہوا ہے۔ میری کوئی اچھی بات اس کو کبھی اچھی نہیں لگی، اور مجھے نا بہت اس بات پہ بھی ٹارچر کرتا تھا، تم نے سکارف کیوں لیا ہوا ہے، اور میں ننگے سر باہر نہیں جاتی، میں اچھے سکولوں میں اچھی جگہ پہ جابیں کی ہیں، وہاں آدمی آتے ہیں، یورپ ہے یہ، آدمی آتے ہیں آگے کہتے ہیں ہیلو، ہاتھ ملاتے ہیں، میں آگے سے کہتی ہوں آئی ڈونٹ شیک ہینڈس۔ تو میں اپنے اصولوں پہ یہاں رہ رہی ہوں، یہاں جابیں کی ہیں، میں نے سب کچھ کیا، یہ میری نیچر یہ تھی، اور اس نے ہمیشہ میرے اندر سے نقص نکالے ہیں۔ بس یہ تھوڑا بہت میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، میری تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ میں اپنے بچوں کو کیسے سنبھالوں۔ میری ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، بیٹی کی شادی کی ہے، اس کے 3 بیٹیاں ہیں، وہ سائیکولوجیکلی بیمار ہو گئی ہوئی ہے، اس کو اب ڈپریشن کی دوائیاں دے رہی ہوں، اور یہ بیٹا ہے، اس کو یہ بھی مجھے کہتا رہتا ہے میں نے نہیں جینا، میں نے نہیں جینا۔ میرے لیے خاص دعا کیجئے۔ میرے بچوں کا نام ہے عروسہ نیلم، اور میری بیٹے کا نام ہے حدید احمد۔ ان کا نام لے کے اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیے گا پلیز، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اور یہ پوری دنیا کی نا طوائفوں کے پاس جاتا تھا، لاہور کی، پاکستان، یورپ کی، یہ نیچر تھی اس کی گندی، سارا کچھ ہمیں شادی کے بعد اس کے کرتوت پتہ چلے تھے، اور 2 بچے پیدا ہو کے ہوئے تھے، تو میں سمجھوتے کرتی رہی ہوں، کیونکہ یہ کہتا تھا بچے چھین لوں گا، میں اس کو کہتی تھی مجھے بچوں کے ساتھ پاکستان بھیج دو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مارتا تھا، تو کہتا تھا تم جاؤ گی، بچے میرے یورپ بڑے ہوئیں گے، بہت زیادہ لڑائی تھی ہر وقت۔ تو یہ طوائفوں کے پاس بھی جاتا تھا، اور یہ اس کی نیچر تھی، کہتا تھا میں تو دنیا سے جانے سے پہلے نا 100 عورتوں کے ساتھ نا
ان کو لے کے اس دنیا میں نا پھر جاؤں گا. لوگ سینچریاں بناتے ہیں, میں نے بھی سینچریاں اور 100 عورتیں لینی ہیں, شادیاں کروں چھوڑوں جو مرضی کروں, اس کے اپنے قانون تھے. لیکن اپنی بہنوں کے لیے ان کے قانون دوسرے ہیں, ڈیفرنٹ ہیں. وہاں جا کے بہنوئیوں کو مارتے ہیں اگر وہ نام لیں دوسری شادی کا یا دوسری عورت کا. وہاں جا کے نا 5 بھائی ہیں, ان کو بہنوئیوں کو پیٹنے لگ جاتے ہیں, اتنے گنڈے ہیں یہ لوگ. میتھ کا پروفیسرز کا اسسٹنٹ لگا ہوا ہے یہاں کی یونیورسٹی میں, سویڈن کی, اور انجینئرز کو میتھ پڑھاتا ہے, لیکن کہتا میرے اندر خوشی نہیں ہے, میں جینا نہیں چاہتا. تو مجھے دنیا کا کوئی چیز نہیں اچھی لگتی, نہ کھانا اچھا لگتا ہے, نہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں, نہ مجھے اولاد چاہیے, نہ فیملی لائف. فیملی لائف تو لعنت ہوتی ہے. اپنے باپ کو دیکھ دیکھ کے نا وہ فیملی بنانے سے نا بھاگ گیا ہے, اور اسلام سے بھی بھاگ رہا ہے. آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, آپ اتنے سالوں سے دعائیں کر رہی ہیں, ہمارا کیا ٹھیک ہوا ہے. میں کہتی ہوں بیٹی اللہ سے دعا کرتے ہیں, استغفار کریں, تو نا آگے سے وہ بڑے بڑے کوسچنز کر لیتا ہے مجھے. تو اندر کا سکون نہیں ہے اس کے اندر. کامیابیاں ہیں اور اتنی اچھی جاب کر رہا ہے, اور ماسٹر بھی کر رہا ہے, انجینئر بن گیا, ماسٹر کر رہا ہے, اور ساتھ پروفیسرز کے 20% جاب بھی کرتا ہے, پروفیسرز کے ساتھ اسسٹنٹ کا کام کرتا ہے میتھ کا. تو پھر بھی نہ کسی چیز سے خوش نہیں ہے, کیونکہ جو لڑائی جھگڑے مار پٹائی ماں کی بےزتیاں گھر میں دیکھی ہیں نا, تو وہ اس سے نہ فیڈ اپ ہوا ہوا ہے لائف سے ہی. میری پلیز میری نا میرے بیٹے کے لیے خاص دعا کیجیے گا, میری بیٹی کے لیے بھی. دونوں نا بہت کمزور نکلے ہیں جذباتی طور پہ, اتنے لمبے ہیں, 6 فٹ سے زیادہ میرا بیٹا لمبا ہے, اور میری بیٹی بھی ماشاءاللہ, لیکن نا جذباتی طور پہ بڑے کمزور بچے ہیں. میں پاکستان میں بڑی ہوئی تھی, میں اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہوں, میں نہیں خودکشیوں کی طرف جاتی, یا میں ہمت نہیں ہار رہی. لیکن جب بچوں کو دیکھتی ہوں نا تو میری نا ٹانگوں سے جان نکل جاتی ہے, میرے دل میں چھریاں چلتی ہیں. میرے پلیز بچوں کو لیے خاص دعا کیجیے گا, مجھے بچوں کی طرف سے سکون ملے. چلو میں اپنا تو میں بھول جاؤں گی جو میرے ساتھ. اور اس کا ایک اور بکواس کرتا تھا مارتے ہوئے, میرے سے نا ڈر کے رہو, سب ڈرو مجھ سے, نہیں تو میں قتل کرا دوں گا, میں مجھے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اور یورپ میں تو سزائے موت بھی نہیں ہے, اگر میں تمہیں قتل کر دوں گا نا تو میں 4 سال بعد باہر آ جاؤں گا. اوکے. پھر کہتا تھا میری ڈکشنری میں یہ نہیں ہے عورت ایسے بولے, خبردار تم یا تمہارے خاندان والوں نے مجھے غلط کہا, یا میری کوئی غلطی نکالی, یا میرے آگے کوئی بولا تو میں نا مار دوں گا اس کو جو میرے آگے بولے گا. بس اس طرح کے اس کے خیالات تھے. کہتا تھا میرا ایک بھائی دبئی ہوتا تھا, تو کہتا تھا میں دبئی گنڈے بھیج کے تمہارے بھائی کو قتل کرا دوں گا. ایک بھائی لاہور تھا, کہتا تھا اس کو بھی قتل کرا دوں گا تمہارے. ہم 5 بہنوں والا گھر تھا, ساری عمر اس سے ڈرتے رہے ہیں. تو یہ تھی ساری اس کی کہانی. تو ہماری بہن بہت پریشان ہے, اس بارے میں جو آپ رہنمائی کرنا چاہیں تو وہ آپ ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بڑی ہی دکھ بھری کہانی تھی, سن کے تو بڑا عجیب فیل ہوا, دل بہت پریشان ہوا کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں کہ جو ایک وحشیانہ زندگی گزار رہے ہیں, جس سے ایک بڑا عجیب سا نا ایک رخ نکل رہا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا شخص آج اس پاکستان میں موجود ہے. اس کے پیچھے وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ جیسی خوراک ہو نا ویسی اس کی تاثیر ہوتی ہے. شاید ہماری خوراک ایسی ہو چکی ہے کہ ہمیں احساس اور کسی کے حوالے سے ہمدردی والا پہلو کوئی نہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تاہم آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بھی بندہ جو وائس نوٹ بھیجے تو اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہمیں بتا دیا کریں. بہت زیادہ لمبی اگر آپ داستان ہمیں سینڈ کریں گے تو وہ پروگرام میں شامل کرنا وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اپنے پوائنٹس بتا دیں. آپ کے جو خاوند ہیں اس کے حوالے سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ کوئی دباؤ کا شکار ہیں, کوئی ذہنی مریض ہیں. یہ بات بھی آپ نے اپنے پیش نظر رکھنی ہے, چونکہ آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے. ہم کہانی کو نا آخر سے لیتے ہیں. آپ کے بچوں کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتے, وہ جناب آگے ذہنی مریض ہو چکے ہیں. یاد رکھیں کہ گھر کے اندر جو ہم بچوں کے حوالے سے انہیں کر کے دکھاتے ہیں نا, جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں, بچے اس سے بڑا سیکھتے ہیں. تو آپ بچوں کو اس ذہنی دباؤ سے نکالنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کروائیں اور انہیں سمجھائیں کہ بیٹا ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی. دنیا کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں لوگ بڑی ہنسی
سی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، اور صرف ایک مثال کو دیکھ کے تو آپ ڈس ہارٹ نہ ہوتا. ہم آپ کے بچوں کے لیے ہم خصوصی دعا بھی کریں گے. پروگرام کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس دباؤ سے نکلیں اور ان کو دینی معاملات سمجھائیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سنتی نہیں ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان مانگتا ہے فوراً قبول ہو جاتی ہیں. بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کچھ تاخیر سے قبول ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے بہتر سمجھتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً ہمارے حوالے سے بہتر فیصلہ فرماتی ہے. ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقدر لکھا ہوا ہے. تو بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تاخیر سے قبول ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی بہتری ہوتی ہے، اور بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ بھی یہ کہ جب آخرت کے اندر بندہ دیکھے گا نا کہ اس کو بہت زیادہ ثواب مل رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، خواہش ظاہر کہے گا کل قیامت کے دن کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے پاس کوئی بندہ کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے، ہم اس کو دے کے کہتے ہیں یار یہ چلا جائے، ہماری نظروں سے دور ہو جائے. ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کچھ دیر سے دیتے ہیں، اس کی کوئی بات سنتے ہیں. ایک ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں یہ ہم سے مانگے، ہم سے بات کرتا رہے اور ہمارے ساتھ وقت گزارے. بلا تمثیل مثال مسئلہ سمجھانے کے لیے جناب، اللہ رب العالمین کسی بندے کو فی الفور عطا فرما دیتا ہے، وہ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا. ایک ایسا بندہ ہوتا ہے کچھ وقت مانگتا رہتا ہے، کچھ دیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہتا ہے، اس کو کچھ دیر کے بعد ملتا ہے. ایک ایسا بندہ کہ مانگتا رہتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں مزید اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے اور اس کی بات سننا چاہتا ہے. کیسے ہی مقدر والے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات سننا چاہتی ہے. ایک بزرگ ہیں، ان کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب کے اندر نصیب ہوا. خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار محال نہیں ہے. بہرحال انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں، میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے میں تجھے سننا چاہتا ہوں. اس وقت کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی دعا ایسی جو قبول نہ ہوئی ہو اس پر شکوہ نہیں کیا. یہ بھی ایک شکوہ نہیں تھا، ایک اشکال تھا. ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نا امید نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات بتائیں انہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے مقرب ہیں. سب سے زیادہ دنیا کائنات کے اندر دکھ تکلیفیں ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیں. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیفیں بھی اسے دیتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے. تو اگر تکلیفیں آ رہی ہیں تو اس پر صبر کریں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مومن دو حال سے خالی نہیں ہے، اسے نعمت ملتی ہے، شکر کرتا ہے، اللہ اس کی نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اس لیے دل برداشتہ نہ ہو. زندگی جو گزر چکی اس کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن آنے والی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات پڑھ کے بتائیں کہ اصل مسلمانیت یہ ہے. تاہم جو وقت گزر چکا اس کو آہستہ آہستہ بھولنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید التجا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر. ایسا آدمی، یہ فاسق بھی بتا رہے ہیں کہ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، تو یہ ظلم بھی کر رہا ہے، تو عورت کو اجازت ہوتی ہے کہ اس کے خلاف عدالت میں کوئی کیس کر دے؟ بالکل ایسا ہے جی. ایسا خاوند کہ جو ظلم کرتا ہو، حقوق ادا نہیں کرتا، اور پھر دو نمبری تو بہت زیادہ اس کے اندر بتائی گئی ہے. بہرحال یہ تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بیوی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ عدالت کے اندر اپنا کیس دائر کرے. قاضی اس کے حوالے سے جو بھی شرعی فیصلہ کرے گا اس کے اوپر عمل کیا جائے. آج کل بیویاں ڈرتی بھی، ہم شوہر پہ کیس کر دیں گے تو وہ طلاق دے دے گا، اس ڈر سے وہ کیس بھی نہیں کرتی. تو اگر وہ چھپ کے کرنا چاہے
تو اجازت ہوگی؟ بالکل ایسا ہی ہے. عدالت تو ایک ایسی جگہ ہے، قاضی کے پاس تبھی جایا جاتا ہے نا کہ جب ہر طرف سے ہمیں ظاہری طور پر کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، تو پھر ہم قاضی کے دروازے پہ جاتے ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. تاہم دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو صبر کر کے زندگی گزارتی جائیں، ظلم کو برداشت کرتی جائیں، اور اس ظلم کو برداشت کرنے پر بھی پھر اجر و ثواب ملے گا. ایسا اجر و ثواب ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کے پاس نہیں رہتی، کوئی اور خاتون آتی ہے تو اس پر بھی ظلم ہوگا. اگر اس نیت کے ساتھ آپ اس خاوند کے ساتھ گزارا کریں کہ میری جگہ پر اگر کوئی اور مسلمان بہن میری آئے گی تو اس کے اوپر بھی ظلم ہوگا، تو میں ہی برداشت کرتی رہتی ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر یہ معاملہ کرتی رہتی ہیں تو یقیناً ثواب بھی پائیں گی. تاہم میری بہن سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی مثال دینا، اپنے جو ان کے والد ہیں ان کی مثال جو وہ سامنے رکھتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم نیگیٹو پوائنٹ کو بڑا لیتے ہیں، پازیٹیو پوائنٹ کو نہیں لیتے. بچوں کو آپ اپنی مثال دیں کہ دیکھیں میں نے کیسے زندگی گزاری ہے صبر کے ساتھ. تو اس لیے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، یقیناً موجود ہے، واجب الوجود ہے وہ ذات. اسی نے کل کائنات کی تخلیق فرمائی، اسی نے پیدا فرمایا، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. تو اپنی اولاد کو اپنی مثال دے کر یہ بات سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اس پر ثابت قدم رکھا. تاہم اگر بالفرض کوئی ایسی چیز ذہن میں آئے، کوئی ڈپریشن ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے بچوں کو یہ وظیفہ بتائیں کہ ہر نماز کے بعد، نماز پنجگانہ نہیں چھوڑنی، استغفار نہیں چھوڑنا، نماز پنجگانہ اس کو یقینی بنا لیں، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کریں، اور ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس کو پڑھیں. اس کے بعد تیسرے کلمے کا ورد کریں. استغفار نہیں چھوڑنی. یاد رکھیں کہ استغفار ایک ایسی، استغفار بذات خود ایک عبادت ہے جس کی وجہ سے خطائیں بھی مٹ جاتی ہیں اور بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود تعلیم امت کے لیے 70 کا عدد، 100 کا عدد کثرت پر دلالت کرتا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. اس وظیفے کو آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے اور آپ خود بھی اس ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے. مفتی صاحب اگلا سوال اسد محمود پوچھتے ہیں کہ اگر عدالت بیوی کو خلا کی ڈگری دے دے اور شوہر کی مرضی شامل نہ ہو تو کیا اس سے طلاق ہو جاتی ہے اور عورت دوسری شادی کر سکتی ہے؟ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال ہے کہ بیوی خلا کی ڈگری، پہلی بات تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ خلا ہوتا کیا ہے. خلا کی تعریف قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کی جاتی ہے کہ زوجین جو ہیں، خاوند اور بیوی، رضامندی کے ساتھ بیوی اپنا حق مہر چھوڑ دے اور خاوند اپنی خوشی سے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کو کہتے ہیں خلا. کہ خاوند اگر طلاق اپنی طرف سے نہیں دے رہا تو بیوی کہے کہ میں اپنا حق مہر بھی چھوڑتی ہوں اور اپنی طرف سے تمہیں اتنا مال بھی دیتی ہوں، تم ایسا کرو کہ میری جان چھوڑ دو اور مجھے طلاق دے دو. اور یہ بات آپ نے، یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے ہمیشہ کہ خلا ہوتا ہے رضامندی کے ساتھ، یک طرفہ خلا یہ نافذ نہیں ہوتا. رہی بات یہ کہ کس بنا پر خلا حاصل کیا جا سکتا ہے، جب کوئی عذر شرعی بن جائے، خاوند کوئی بھی جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کر رہا، حقوق میں سے کوئی بھی حق جو کہ شریعت نے اس پر لازم کیا ہے، نان و نفقہ ہے، حقوق زوجیت ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جو معاملات ایسے ہیں، تو ان کے ادا کرنے پر اگر قادر نہیں ہے تو بیوی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ عدالت کے اندر جا کے تو اپنا مقدمہ دائر کرو. اور وہ مقدمہ کیا ہوگا؟ تنسیخ نکاح کا وہ مقدمہ ہوگا. خلا کا نام اس کو نہیں دیا جائے گا. خلا اس صورت میں ہوگا اگر خلا کی ڈگری دائر کی ہے تو اس کے لیے یقینی طور پر یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ خاوند اگر رضامند ہوا تو خلا نافذ ہوگا، ورنہ خلا نافذ نہیں ہوگا. بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ یک طرفہ خلا کی ڈگری، یہاں پر جو مین پوائنٹ ہے نا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تنسیخ نکاح اور چیز ہے، خلا اور چیز ہے. ایک ہوتا ہے خلا بر بنائے تنسیخ نکاح.
ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر بالفرض خاوند کوئی حق ادا نہیں کر رہا تو بیوی تنسیخ نکاح کی ڈگری عدالت سے حاصل کر سکتی ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے۔ لیکن اگر خلا کا لفظ آپ نے استعمال کیا تو اس کے اندر رضا کا شامل ہونا ضروری ہے۔ خاوند اگر عدالت میں آ گیا یا کسی جگہ پر آ گیا، اس نے اپنی رضا کا اظہار کر دیا تو ایسی صورتحال کے اندر خلا نافذ ہو جائے گا، ادروائز کوئی دوسری صورت شریعت نے بیان ہی نہیں کی۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال۔ ایک بہن اپنا تعارف کروائے بغیر پوچھتی ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح اگست 2021 میں کیا تھا، اور جس سے نکاح کیا تھا میرے شوہر ان کے پاس ملازمت کرتے ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ نکاح کے وقت تو انہوں نے کہا تھا کہ جلد رخصتی کر کے لے جاؤں گا، لیکن اب تیسرا سال ہے، وہ رخصتی کے نام پہ ٹال مٹول کرتے ہیں۔ دراصل یہ ان کی دوسری شادی ہے، ان کی پہلی بیوی عمر میں ان سے بڑی ہے، جبکہ ہماری بیٹی کی عمر نکاح کے وقت 18 سال تھی۔ ان کے پہلے بیوی بچے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں دوسری بیوی سے ان کے بچے بھی نہ ہوں، تو اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں، کیونکہ دن بدن ہماری پریشانی بڑھتی جا رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مسولہ کے اندر پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ نکاح کرتے ہوئے نیت کیا کی جاتی ہے۔ کسی خاتون سے یا کسی مرد سے نکاح کرتے ہوئے اپنی نیتوں کو خالص رکھیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ پیسے کو دیکھ کر نکاح تو کر دیا جاتا ہے، اور بعد میں پھر جناب ایسے مسائل سے دوچار ہونا یہ ایک یقینی بات ہو جاتی ہے۔ آپ نے نکاح کرنا تھا تو کم از کم کف دیکھتے۔ کف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمر کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے لڑکی اور لڑکے کی جو ہے نا وہ برابری ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ تاہم اگر کف کے اندر نکاح نہ بھی ہوا، نکاح تو ہو جائے گا لیکن مستحب ہے کف کا خیال کرنا۔ آپ نے جب معاملات کے اندر دیکھا صرف پیسے کو تھا تو پھر پیسہ تو مل جائے گا، باقی چیزوں سے بہرحال محرومی ہو جاتی ہے۔ تو ہر معاملے کو کرتے ہوئے نا معاشرے کو بھی دیکھا کریں، عرف کو بھی دیکھا کریں، شریعت کو بھی دیکھا کریں۔ سب سے پہلے شریعت ہے، اس کے بعد پھر عرف اور باقی معاملات کو ملحوظ خاطر رکھ کے تو معاملات سر انجام دیا کریں۔ رہی بات یہ کہ وہ جناب رخصتی کر کے لے کے بھی نہیں جا رہے تو یہ ایک شرعی عذر ہے۔ آپ عدالت کے اندر اپنا جناب مقدمہ دائر کر سکتی ہیں کہ یہ جناب فلاں صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا اور اب رخصتی نہیں لے کر جا رہی۔ سب سے پہلے ان سے پوچھ لیں کہ آپ کیوں نہیں لے کے جانا چاہتے۔ اب ان کا عذر سننے کے بعد پھر اگلا قدم اٹھائیے گا۔ تاہم بالفرض وہ کہتے ہیں جی میں نہیں لے کے جانا چاہتا، تو پھر ان سے طلاق لے لیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خاتون جو ہیں، آپ کی جو بیٹی ہیں، ان کے بھی معاملات ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، تو ان کو کم از کم پامال ہونے سے بچائیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو پھر خاوند اور بیوی کو دور نہیں رہنا چاہیے، پھر جو بھی حقوق و فرائض ہیں ان کا لحاظ کرنا لازم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وہ چاہتے ہیں جی جناب اس سے بچے بھی نہ ہوں، تو یاد رکھیں نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے بقائے نسل انسانی، اور جب یہ چیز نہ پائی جائے تو پھر نکاح کا کیا فائدہ۔ بلکہ ایسی صورتحال کے اندر اکثر علماء نے صرف اس نیت کے ساتھ نکاح کرنا کہ تلذذ بس حاصل ہو جناب، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہی نہ ہو، حصول اولاد کرنا ہی نہ چاہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اکثر علماء نے ایسے نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے۔ تو جب نکاح کیا ہے تو آزاد خاتون جو ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو اب غلامی کا تصور ہی نہیں ہے، آزاد خاتون کی مرضی کے بنا کوئی بھی ایسا قدم اٹھانا کہ جس سے اولاد نہ پیدا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ خاتون کے دل میں بھی ہوگا اولاد کا حصول، مرد کے دل میں بھی ہوگا اولاد کا حصول، تو ان تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جناب جو آپ کی جو بیٹی ہیں اس کا یہ حق ہے اولاد کا حصول بھی۔ ہاں ایک اگر کوئی ایسا عارضہ بن جاتا ہے یا کوئی ایسی مجبوری بن جاتی ہے، اولاد پہلے موجود ہے، پہلی اولاد چھوٹی ہے، تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ تاہم ان تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جناب آپ عدالت میں بھی اپنا کیس لے کر جا سکتی ہیں، شریعت آپ کو اجازت دی۔ یہ قانونی، شرعی، اخلاقی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور اس کو بچانے کے لیے آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں۔ مفتی صاحب اگلا سوال،
ایک بہن مری سے پوچھتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، میں نے ان سے نکاح کیا تھا، میں خود نوکری کرتی ہوں، خود کماتی ہوں، میرے شوہر صرف ازدواجی تعلق کی غرض سے اپنے شوہر ہونے کا حق جتاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ انہیں میری کوئی پرواہ نہیں، کبھی مجھے گھریلو اور ذاتی اخراجات کے لیے پیسے نہیں دیتے، میں انہیں کہتی ہوں مجھے چھوڑ دیں لیکن وہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ میرے لیے یہ باعث تکلیف ہے کہ ایک شخص میرے حقوق تو ادا نہیں کرتا لیکن خود غرض شخص اپنے شوہر ہونے کا حق خوب جتاتا ہے، ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شرعاً رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسری شادی والا مسئلہ جی بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نکاح کرتے ہوئے ایک ظاہری طور پہ ہمیں یہ تو ہوتا ہے جی نکاح ہو جائے گا، بڑی موجیں ہوں گی جناب، 2 بیویاں ہوں گی، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ دوسری بیوی کا بھی حق اسی طرح حق ہے جس طرح پہلی بیوی کا ہے، دونوں کے مابین انصاف کرنا بھی لازم ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ یہ ساری آیت جو ہے نا اس پر غور کیجئے گا، مثنا ثلاثہ رباع کے الفاظ تو ہمیں یاد ہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اس کو بہرحال کئی لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں، تو انصاف کرنا لازم ہے۔ اگر بالفرض انصاف نہ کیا، کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا یہ خاوند کہ ایک حصہ اس کا مفلوج ہوگا۔ دونوں کے مابین انصاف کرنا، ایک ہی طرح کی رہائش دینا، ایک ہی طرح کا کھانا دینا، ایک ہی طرح کا ٹائم دینا خاوند کے اوپر لازم ہے۔ نہیں دیتا شرعی طور پر بھی گناہ گار ہے، اخلاقی طور پر بھی گناہ گار ہے۔ تاہم یہ کہنا کہ جناب وہ صرف ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے آتا ہے، باقی کوئی حق ادا نہیں کرتا، تو آپ کے پاس بھی جناب خلا کا اور تنسیخ نکاح کا مکمل اختیار ہے، آپ عدالت میں جا کے اپنا مقدمہ دائر کر سکتی ہیں۔ خاوند اگر اپنی رضامندی سے چھوڑ دیتا ہے بڑی اچھی بات ہے، نہیں اگر چھوڑتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے، جس کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں اپنے خاوند کے حوالے سے کوئی زیادہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، لیکن میں ان کو پسند نہیں کرتی، میں ان کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلا کا اختیار عطا فرمایا، تو آپ کے پاس اختیار ہے، اگر خاوند نہیں خلا دیتا اور جو ہے اپنے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی بھی نہیں کرتا، تو عدالت میں جا کے یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر اور صرف اس بنا پر کہ جی میں آگے شادی کر لوں، اس کو چھوڑ دوں، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی جو خاتون طلاق کا تقاضا کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، اور اگر عذر بن جائے تو آپ کے پاس اختیار ہے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال نجم الحسن قادری لاہور سے پوچھتے ہیں کہ گھر گروی لے کر اس میں رہنا یا گروی لے کر اس کو آگے کرائے پر دینا کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر حاضر کے دور حاضر کے بہت سارے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ گروی والا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں نا کان کو پتہ نہیں سیدھے طریقے سے کیوں نہیں پکڑتے، الٹے طریقے سے کان کو پکڑتے ہیں۔ مسئلہ یہ پوچھنا چاہیے کہ قرض کے اوپر نفع لینے کا حکم کیا ہے۔ ہمارے ہاں نا الٹا کام شروع کر دیتے ہیں، پہلے تو ہوتا ہے نا کہ گروی رکھنا کیسا ہے، اب کہتے ہیں جی گروی لینا مکان کیسا ہے۔ تو یہ جب مسائل کو آپ گڑبڑ کر دیں گے نا تو پھر معاملات خراب ہوں گے۔ اصول آپ کو بتا دیتا ہوں، حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کلو قرض جر نفعا حراما اذا کان مشروطا، کما قال کہ ہر وہ قرض جس پر نفع کا اجرا ہو وہ جناب حرام ہے جبکہ وہ مشروط ہو۔ صورت حال کیا ہونی چاہیے کہ ایک بندے کو قرض چاہیے، اس نے پیسے لینے ہیں، اس کو غور سے سمجھیے گا جناب، کہ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ کسی بندے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے جناب مجھے اتنے لاکھ روپوں کی ضرورت ہے۔ اگلا بندہ کہتا ہے یار مجھے تمہارے اوپر یقین نہیں ہے، جیسا کہ آج کل عام صورتحال ہے، قرض لے لیتے ہیں اس کے بعد بھول ہی جاتے ہیں۔ تو یہ بندہ کہتا ہے جی کیا گارنٹی ہے کہ تم واپس دو گے؟ یہ کہتا ہے یار میرے پاس اور تو کچھ نہیں، ایک مکان میرے پاس پڑا ہوا ہے، آپ وہ گروی رکھ لو۔ اب گروی رکھ لیا، یہ مکان اس کے پاس ہے جس سے قرض لیا ہے، اس کے پاس بطور امانت چلا گیا، اور امانت کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہوتا، امانت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اب یہ قرض اس نے لے لیا، یہ جناب 1 سال تک اس کو واپس نہیں کرتا، مثال کے طور پر 1 سال کا ٹائم طے ہوا تھا کہ جی سال بعد میں آپ کو دے دوں گا، اگر سال کے بعد
یہ جناب واپس نہیں کرتا قرض، تو اس کے پاس، جس کے پاس مکان ہے، اس کو یہ اختیار ہے کہ اس کو بٹھا کے مکان کو بیچ کے اپنے پیسے وصول کر کے باقی پیسے اس کو دے دے، یہ ہے جواز کی صورت۔ لیکن اگر کیا گیا کہ پیسے لے لیے، مثال کے طور پہ 10 لاکھ لے لیا، مکان اس کو دے دیا، وہ بندہ کیا کرتا ہے جناب، اس کو یا تو خود اس میں رہنا شروع کر دیتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یا پھر کیا کرتا ہے کہ اس کو آگے رینٹ پہ دے دیتا ہے، کرایہ وصول کرتا جاتا ہے، قرض دیا تھا اس پہ نفع لے رہا ہے، یہ حرام ہو گیا۔ اگر تو یہ کرے کہ جناب کہتا ہے یار مکان تیرا ویسے ہی پڑا ہوا ہے خالی، تو ایسا کرو کہ اس کا رینٹ کتنا بنتا ہے، وہ کہتا ہے جی اس کا 20,000 رینٹ بنتا ہے ماہانہ، جو کہ اصولی طور پہ بنتا بھی ہو، یہ نہیں کہ 20,000 بنتا تھا اور یہ صاحب اس کو 5,000 میں ٹرکا رہے ہیں، یہ تو جناب مجبور ہے، یہ تو جناب لے گا، لیکن اس کا جتنا رینٹ بنتا ہے، مثال کے طور پہ 20,000 رینٹ بنتا تھا، یہ ہر مہینے اس کو رینٹ بھی دیتا رہے، خود رہے چاہے اس کے اندر، یا پھر کسی اور کو رینٹ پہ دے دے، اور جتنا رینٹ بنتا ہے یہ اس کو جناب جس نے قرض لیا ہے اس کو واپس کرتا رہے، تب تو ہے جائز۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک خرید و فروخت کے اندر دوسری خرید و فروخت کو داخل کرنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ معاملہ علیحدہ ہوگا، وہ معاملہ علیحدہ ہوگا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی مکان گروی لینا کیسا ہے، بھئی یہ جو جواز کی صورت تھی وہ آپ کو بتا دیے، اس کے علاوہ کوئی اگر آپ معاملہ کرتے ہیں تو وہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے، سب سے بڑا جو سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے قرض دیا ہے، وہ بھی تو ہمارے پیسے استعمال کر رہا ہے، تو ہم اس کا مکان استعمال کر لیں گے تو کیا قباحت ہے؟ بھئی آپ نے اس کو قرض دیا ہے تو کس نیت پر دیا ہے؟ قرض کے بدلے میں آپ کو ثواب مل رہا ہے، اور آپ اس کا ثواب جناب دنیا میں ہی ضائع کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر مزید پھر جناب سودی معاملات کر رہے ہیں۔ تو ان تمام تر معاملات کو شریعت کے سپرد کریں، اسی کے اندر عافیت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ اگر شک نکالیں گے تو وہ شرعاً جائز نہیں۔ کچھ علماء سے سنا ہے کہ اگر 20,000 کرایہ بنتا ہے تو 5,000 دے رہے ہیں، یہ ایک ہیلا بناتے ہیں، تو اس کی گنجائش وہ نکالتے ہیں کہ جائز ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میرے پاس جو انفارمیشن تھی نا، جو شریعت کی روح سے، وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ اگر 5,000 آپ اس کو کہیں گے نا کرایہ، تو 5,000 وہ لے تو لے گا، لیکن اس کے دل کے اندر جو ایک نفرت پیدا ہوگی نا کہ یار مکان میرا جناب 20,000 کرایہ والا، یہ 5,000، وہ مجبوراً مان تو جائے گا، اس کے اندر اس کا نقصان ہے۔ تو شریعت کسی کا نقصان نہیں چاہتی، اس لیے جتنا اس کا کرایہ بنتا ہے اگر دے دیتے ہیں فابہا، نہیں تو پھر یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی۔ اسلام زیادتی نہیں کرواتا۔ مالک مکان اگر خود راضی ہے، کہتے ٹھیک ہے 5,000 میں عرض کر دیا جناب، وہ راضی ہوگا، راضی تو ہو جائے گا، لیکن جس کام کے اندر شریعت نے جو ہے ظلم قرار دیا، جس کو وہ مناسب نہیں ہے، اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کسی بھی دینی، شرعی اور اخلاقی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ پر اپنے سوالات لکھ کر بھیجیں یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیں۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے، ہم پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کر کے اس کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔